بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے کچھ ویڈیوز میں کلمے کے فائدے، مشاہدات اور ایکسپیرینسز شیئر کیے گئے تھے اور الحمدللہ اسے سن کر بہت سارے لوگ متوجہ بھی ہوئے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ ہم ذکر و اذکار میں انوالو رہیں اور یہ تمام مشاہدات ہماری موٹیویشن کے لیے کہ ہم اسے پڑھتے چلے جائیں، اسے پڑھنے کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوں اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جتنا زیادہ ہم درود استغفار پڑھتے ہیں ہمارے کام بنتے ہیں، جتنا زیادہ ہم نفل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں کلمے کے فائدے بتائے تھے، تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ جب مجھے کلمے کے فائدے پتہ چلے تو بس میں نے بھی سوچ لیا کہ نہ صرف خود پڑھوں گی بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی پڑھواؤں گی، اور ہم نے بھی نصاب کی شکل میں کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ہم نصاب پڑھتے چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے نصاب پڑھتے چلے گئے ویسے ویسے ہمارے مسئلے حل ہوتے گئے، پریشانیاں ختم ہوتی گئیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا نشہ کرتا تھا۔ یہ بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا نشہ کرتا تھا اور اس کا نشہ نہیں چھوٹ رہا تھا، اور یہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہیروئن پیتا تھا اور کئی بار اس کا علاج کروایا، اس کا علاج کرواتے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہ ٹھیک ہو کر آتا اور پھر اپنے پرانے دوستوں سے ملتا اور پھر سے اس بری عادت میں پڑ جاتا، اور ہم سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اسی طریقے سے اس کی عادت چھڑوا دیں۔ کبھی کبھی ہم اسے اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ ماحول بدلے گا تو یہ ان چیزوں سے دور رہے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ جب واپس آتا اور پھر سے یہی سب کرنے لگتا۔ کہتے ہیں کہ پہلے باپ اس کا نشہ کرتا تھا، پھر میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، پھر دوسرا بیٹا نشہ کرنے لگا، اور بتاتی ہیں کہ ان سب نے، باپ بیٹوں نے، نشے کی عادت میں پڑھ کر پورا گھر داؤں پہ لگا دیا، گھر کی چیزیں بیچ دی، گھر کے ضروری سامان بیچ دیے۔ ہمارے گھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے اور یہ لوگ کام بھی نہیں کرتے۔ میں محنت مزدوری کرتی ہوں، تھوڑا بہت گھر چلا رہی ہوں، رشتہ دار ہیں ہمارے، وہ مدد کر دیتے ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ جب میں نے کلمے کے فائدے سنے، لوگوں کے ایکسپیرینسز سنے، تو مجھے بہت شوق پیدا ہوا کہ یہ کلمہ تو ایسی چیز ہے جس سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی پر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو بس میں نے بھی اس نیت سے کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ اللہ کریم ہمیں بھی ہدایت دے، توفیق دے، ہمارے بھی مسئلے حل ہوں۔ کہتی ہیں کہ اب میں دن رات کلمہ پڑھتی، پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل پڑھا، اور پھر پورا دن میں یہی ذکر کرتی رہتی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی برکت سے نشے سے نجات دے دے، ہماری بربادی ختم ہو جائے۔ تو بتاتی ہیں کہ ہم نے سارا دن یہ کلمہ پڑھا۔ پہلے میں پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد میرے شوہر اور بچوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اب ہمارے گھر کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب لا الہ الا اللہ ورد کرتے ہیں، پورا پورا دن ورد کرتے ہیں، اور ہم نے کلمے کے بہت نصاب ورد کر لیے الحمدللہ۔ شروعات میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم پڑھتے گئے کہ اللہ کا کلام ہے اور انشاءاللہ ہمارے بھی مسئلے حل ہوں گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمیں کھانا ملنے لگا اور زندگی کی سہولیات ملنے لگی۔ کہتی ہیں کہ ہم نے کلمے کا ورد جیسے جیسے بڑھانا شروع کیا، نصاب کے نصاب مکمل ہوئے، اللہ نے ہمارا رزق آسان کر دیا۔ پہلے جو چیز مشکل سے ملتی تھی اب آسانی سے مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے رہے، اس سے ہماری مشکلات حل ہونے لگیں۔ لوگ جو ہمیں بے عزت کرتے تھے، ہمیں کمتر سمجھتے تھے، وہ ہمیں عزت دینے لگے۔ جو مرض ہمیں تھے، جو بیماریاں ہمیں تھیں، تکالیف ہمیں تھیں، ہم کلمہ پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اس کی برکت سے اللہ کریم نے ہمارے مرض ٹھیک کر دیے، ہمیں عزت ملی۔ ساتھ ساتھ پہلے ہم کسی تقریب میں جاتے تو لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے، ہم سے سلام دعا نہیں کرتے، لیکن اب ہم جب کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں لوگ ہم سے ملنے خود آتے ہیں، ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور یہ سب کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہے کہ اس نے ہمیں عزت دلوانا شروع کر دی۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ بھی روتا ہے تو بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہمارے بچے خوش ہو جاتے ہیں، وہ رونا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں جب بازار جاتے ہیں تو کلمے کا ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہمیں آرام سے ہماری مطلوبہ چیز کم پیسوں میں مل جاتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہوئے، ہمارے گھر میں آپس میں محبت، اتفاق پیدا ہوئی، نفرتیں ختم ہوئیں، اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے بغض، عداوت کینہ نکل گیا، اور جو نا امیدی تھی پہلے وہ نا امیدی ختم ہوئی، اور اللہ کریم کی طرف سے ہمارے دلوں میں امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ ہماری مشکلات حل ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں
اور ہم جس ہستی کا سوچتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرنی ہے، خواب میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض گھر والوں نے مسلسل کلمہ پڑھنا شروع کیا سوتے جاگتے، تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کلمے سے ہمیں سب کچھ ملا الحمدللہ۔ میرے بچوں کے، شوہر کے نشے کی عادت چھوٹ گئی، گھر میں خوشحالی ہے، عزت ہے، سلامتی ہے، رزق ہے۔ کلمے نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کچھ ہم سے منہ موڑے ہوئے تھا۔ سب سے بڑی دولت کلمہ ہے، ایمان کی چابی ہے یہ کلمہ، مسلمان ہونے کی سند ہے یہ کلمہ۔ کلمے سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر کلمے کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اگر آپ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں تو آپ دنیا سے ایمان کی حالت میں جاتے ہیں، تو سوچیں آپ جو آخر وقت میں آپ کے کام آئے، کیا وہ دنیا میں کام نہیں آئے گا؟ تو جتنی مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کلمہ پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس کے نصاب پڑھے، کسی نے 20، کسی نے 16، کسی نے 21، اور بس اب تک پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اسے پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، باوضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیے، فضل کے دروازے کھول دیے، مسئلے بھی حل ہوئے، پریشانیاں بھی ختم ہوئی۔ لیکن نصاب ختم کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ آج پڑھنا شروع کیا اور آج ہی سے مسئلے حل ہوئے۔ کئی نصاب جب ختم ہوئے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں جب پہنچا، اس کے بعد جا کے نتائج سامنے آئے۔ لگن سچی تھی، پڑھتے چلے گئے، مسئلے حل ہوتے چلے گئے، اور بس آئندہ بھی پڑھتے ہی رہنا ہے۔ کسی بھی ذکر سے جب فائدہ پہنچے تو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے ورد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، آسانیوں کا معاملہ فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور سب کو بے بہا ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔